آغا وقار جیسا بدنصیب انسان پاکستان میں شاید ہی کوئی ہوگا۔ اس شخص نے پانی سے چلنے والی کار بنائی، حامد میر سے لے کر میڈیا کے بڑے بڑے اینکروں کو کار میں بٹھایا اور اس کا پورا نظام دکھایا، اس کی ساری خصوصیات بتائیں۔ پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں کو بٹھایا، اس ٹائم پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ان کو اپنی تمام تر ٹیکنالوجی دکھائی، ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا۔ پیپلز پارٹی نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی جس میں ڈاکٹر عاصم اور خورشید شاہ بھی شامل تھے۔ خورشید شاہ نے کہا تھا کہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے، ساتھ میں راجہ پرویز اشرف نے بھی اس کو سپورٹ کرنے کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ اس وقت راجہ پرویز اشرف محکمہ توانائی بجلی کے وزیر تھے، مگر اس کے بعد اچانک کیا ہوا؟ بس وہی ہوا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آغا وقار کو بدنام کیا گیا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کا فارمولہ جھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ، وہی چیزیں جو سب کے ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ آغا وقار نامی شخص کو عبرتناک سزا دی گئی۔ آغا وقار جو پہلے ہی کئی لوگوں کو گاڑی چلوا کر پورا کا پورا ڈیمو دکھا چکا تھا، مگر اس کو تھریٹ کیا گیا، اس کے گھر خفیہ تنظیم کے لوگ پہنچے اور اس کو کہا گیا کہ آپ نے ایک لائیو پروگرام کرنا ہے، اور اس لائیو پروگرام بالکل ہدایت کے مطابق پہلے اس کا پلان فیل کیا گیا، اس سے گاڑی نہ چلوائی گئی، حتیٰ کہ اس کو ابو ظبی کے ایمبیسڈر نے دعوت نامہ تک بھیجا تھا کہ وہ ہمیں یہ ٹیکنالوجی آ کر دکھائے، مگر جو سب کے ساتھ ہوتا ہے وہی اس کے ساتھ کیا گیا۔ اس کی ٹیکنالوجی کو فیل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ پھر بھی ڈٹا رہا۔ پرویز ہود بھائی جیسے وطن کے غداروں کو اس کے پیچھے لگا دیا گیا۔ پرویز ہود جیسے نام نہاد سائنسدان جن کے پیچھے قادیانی اور پوری اسرائیل کی کمیونٹی ہوتی ہے، اور وہ کبھی بھی مرزا غلام احمد کو کذاب نہیں کہتے، ان کو قادیانیوں کے چینلز پر بٹھایا گیا۔ قادیانیوں کے ساتھ ان کے کیا رابطے ہیں، فوج اور ISI کے خلاف ان کا کیا ایجنڈا ہے، ایلومیناٹی خفیہ تنظیموں کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں، اب سب کو پتہ چل چکا ہے۔ پھر وہی ہوا کہ پرویز ہود بھائی جیسے بندوں کو بٹھا کر اسے بدنام اور ذلیل کیا گیا، اور یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر کوئی بھی اس کے فارمولے سے فوراً اختلاف نہ کر سکا۔ مگر اچانک ایسا ہوا جو اکثر سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس پر کیس ہو گیا، اس پر جعل سازی اور فراڈ کے مقدمے ہوئے اور یہ بندہ جیل چلا گیا۔ میڈیا پر اس کے خلاف وار شروع کی گئی کہ یہ بندہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج یہ بندہ زندہ ہے یا مر چکا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا، وہ سب لوگوں کی طرح غائب ہو چکا ہے۔ ان سب لوگوں کے ساتھ ہمیشہ 2 چیزیں کامن ہوتی رہیں، یا تو انہیں غائب کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، یا پھر ان پر کیس ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ بس منظر عام پہ سے کسی نہ کسی طرح ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ ایلومیناٹی یہودیوں کی تنظیم کا دھندا بند ہو جائے گا۔ اگر سب لوگ پانی پر آ جائیں گے، جس میں عرب ممالک بھی شامل ہیں، اگر گاڑیاں، ہوائی جہاز، پانی کے جہاز، ریل گاڑیاں پانی پر چلنے لگ جائیں گی، تو عرب بھی سڑکوں پر آ جائیں گے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز بنائے گا وہ مرے گا۔ یہ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں کہ پاکستان، جاپان، سری لنکا، فلپائن، کسی بھی جگہ کوئی بھی ایسا کوئی کام کرے گا اسے مروا دیں گے۔ خود سوچئے ہتھیار بنانے والی کمپنیاں کس طرح چلتی ہیں، بالکل اسی طرح کہ جب تک دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں گی ان کا کاروبار چلتا رہے گا۔ اگر دنیا میں جنگ ختم اور امن آ جائے گا تو انہی کمپنیوں کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ پانی کو گندا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ بیمار ہوں اور منرل واٹر خریدیں۔ منرل واٹر والوں کا پانی اسی طرح بکتا ہے۔ آج گھر گھر میں ڈسپینسر ہے، بڑے آفیسز تو دور، اب تو ہر گھر میں منرل واٹر کی ہوم ڈیلیوری کا کاروبار بڑے عروج پر ہے۔ بالکل اسی طرح دوائی مافیا بھی چلتا ہے۔ ہوا میں وائرس پھیلایا جاتا ہے، اس کی دوائیاں پہلے سے ہی تیار ہوتی ہیں، جنہیں کبھی کبھی مارکیٹ میں شارٹ بھی کیا جاتا ہے، اور بعد میں ان کی منہ مانگی قیمت بھی وصول کی جاتی ہے۔ اس غلیظ دجال کے نظام کی حقیقت اور کیا ہے؟ بس ہم لوگ ہی بیوقوف بن گئے کہ آغا وقار جھوٹا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ کوئی ایک بندہ بتا دے جو پانی سے گاڑی چلانے والا زندہ ہو۔ کچھ سال پہلے ہی ایک ایسا تجربہ اندرون سندھ کے ایک شخص نے اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی خبر سوشل میڈیا پر بھی آئی تھی، میں نے خود اس کی خبر کو دیکھا تھا، مگر بعد میں اس کا بھی پتہ نہ چلا۔ ڈاکٹر غلام سرور جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ سن 2011 میں 60% پانی اور 40% کے قریب پیٹرول اور ڈیزل سے وہ گاڑی چلا کر دکھا سکتے ہیں، اور انہوں نے فارمولہ بھی بنا لیا ہے، لیکن بعد میں ان کا کیا بنا؟ دوستو، یہ خفیہ تنظیمیں کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گی، یہ بات یاد رکھیں۔ جو ان کے بزنس کو تباہ کرے گا وہ مرے گا۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں معلوماتی ویکی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ والسلام۔